علامہ اقبال نے پہلی کہا تھا کہ نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سے تقریباً 15 دن پہلے یا 14 دن پہلے اسی دارالعلوم قادریہ جمال رضا میں ایک بیٹھک ہوئی تھی 2 نومبر کو۔ اس میں تمام لوگوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اپنی کمیٹیوں میں میٹنگ کریں اور اپنی مساجد، قبرستان اور خانقاہوں کی زمینوں کا محاسبہ کریں۔ آج آپ سے سوال بھی ہوگا کہ کیا آپ نے محاسبہ کیا، کاغذ کو کھانگالنے کی کوشش کی؟ آپ سے سوال ہوگا کہ کیا آپ کی مسجدوں کے کاغذات درست ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا کہ کیا آپ کے قبرستانوں کے کاغذات درست ہیں؟ آپ نے کیا اس کے لیے صحیح کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے جدوجہد کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی جدوجہد نہیں کیا تو صرف میٹنگ میں شامل ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سے جو پیغامات ملتے ہیں ان پیغامات پر عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا جی ان باتوں کا؟ اور تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ جھارکھنڈ میں عالم فاضل کی ڈگریوں کے تعلق سے کیا حکومت کو اس کو برقرار رکھے گی؟ آج سے تقریباً 6 مہینہ پہلے آپ لوگ خبر یہ پڑھے ہوں گے کہ جھارکھنڈ کی حکومت نے عالم فاضل کی ڈگری جو تھی اسے غیر مانیتا کر دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 سال سے عالم اور فاضل کی جو ڈگریاں تھی اسے غیر مانیتا کر کے اور اس ایگزام بھی نہیں لے رہی ہے یہاں کی حکومت۔ کبھی آپ بیدار ہوئے؟ 542 مدرسے جو اسکول جو تھے، جو اردو اسکول تھے، اسے انگلش اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جہاں پہ اردو سلیبس پڑھائے جاتے تھے 542 اسکولوں کو اسے چینج کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم سوچے کہ نا ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہے جی، ہمارا اسے کیا لینا دینا، یہ سب تو ان لوگوں کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا ابھی حکومت یہ جانچ کر رہی ہے کہ لوگ کتنا سویا ہوا ہے، کتنا جگہ ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم کسی بھی قیمت میں عالم اور فاضل کی ڈگریوں کو رد نہیں ہونے دیں گے، تو آنے والے وقت ایسا بھی آئے گا کہ جن لوگوں نے عالم اور فاضل کی ڈگریوں سے نوکری لی تھی ان تمام نوکریوں کو بھی مسترد کرے گی۔ کہے گی کہ بھائی جب عالم اور فاضل کی ڈگریاں ہی نہیں ہیں، غیر مانیتا ہے، تو آپ بھی اسی عالم اور فاضل کی ڈگری سے نوکری پر ہیں میاں جی، آپ بھی جائیے۔ سوچتے ہوں گے سب لوگ کہ نہیں یہ ابھی ہمارا کام نہیں ہے۔ میں بس ایک آخری بات عرض کر دوں، ابھی آ رہے ہیں اس کے بعد ان کی تقریر ہوگی۔ یہ ایک ایسا سچویشن ہے نا، لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، ابھی ہماری اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، عالم فاضل مولویوں کا چکر ہے، وہ لوگ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، لاکھوں اسٹوڈنٹ کے فیوچر برباد ہوئے ہیں، تقریباً میں بھی اسی میں شامل ہوں، جتنے بھی مولانا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے نا۔ ایک کسان تھا، بس 2 منٹ کی بات ہے، کسان تھا تو اس کے گھر میں جو ہے یہ مرغا بھی رہتے تھے اور کبوتر بھی تھا اور بکرے بھی تھے۔ ایک دن کسان نے کیا دیکھا کہ مارکیٹ سے چوہا دانی لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ چوہا دانی لاتا ہے۔ اب جو ہی چوہا دانی لایا تو وہ جو چوہا تھا نا وہ جا کر کے وہ بتاتا ہے مرغے کو، کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ گھر میں چوہا دانی آ گئی ہے۔ تو مرغا خوب ہنسا، کہا کہ بھائی چوہا دانی آئی تو مجھے کیا لینا دینا ہے، وہ تو چوہا پھنسانے کے لیے وہ تمہارا مسئلہ ہے نا، میرا تو مسئلہ نہیں ہے یہ، کہ تمہارا مسئلہ، تم احتجاج کرو، تم پروٹیسٹ کرو۔ جا کر کے اس نے بتایا کبوتر کو، کہا کہ بھائی گھر میں جو ہے ایسی بات ہو گئی ہے، وہ چوہا دانی آ گئی ہے۔ وہ کبوتر بھی ہنسنے لگا، کہا کہ بھائی میں آسمانوں پہ پرواز کرنے والا بندہ ہوں، مجھے کیا لینا دینا ہے وہ چوہا دانی سے، کہا کہ میں اس کے لیے نہیں، تمہارا مسئلہ ہے یہ۔ جا کے انہوں نے بکرے کو بتایا، کہا کہ بھائی ایسا ہے گھر میں چوہا، بکرا بھی یہ بات سن کر کے خوب ہنسا، کہنے لگا کہ بھائی میں بکرا ہوں اور چوہا دانی اتنا چھوٹا، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ جب یہ بات اپنی بتائی نا چوہے نے، اگلے دن رات میں کھٹاک سی آواز آتی ہے چوہے دانی سے۔ کسان کی بیوی جو ہے ہاتھ ڈالتی ہو تو اس میں ایک زہریلا سانپ جو ہے نا وہ پھنسا ہوا رہتا ہے۔ سانپ اسے ڈستا ہے اور جو ہی ڈسا نا سانپ تو پتہ ہے حکیم آئے تو حکیم نے مشورہ دیا، کہا کہ یہ سانپ ڈسا ہے اور اسے کبوتر کا سوپ پلایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کبوتر کا سوپ پلایا جائے، کبوتر کا شوربہ پلایا جائے۔ تو اب یہ حکیم صاحب نے فیصلہ کیا کہ کبوتر کا جو کبوتر گھر میں تھے کسان نے پکڑ کر لایا، کیا کیا کبوتر کو ذبح کر دیا، سوپ پلایا گیا۔ حالانکہ کبوتر کا کانسیپٹ تھا، کبوتر کا کہنا تھا کہ اسے میرا کوئی لینا دینا نہیں، چوہے دانی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلے دن مہمان آ گئے، مہمان جب آئے تو بھائی مرغے کی باری آ گئی، مہمان گھر میں آئے نا، مرغا کھلا نہیں ہے۔ اگلے دن مرغا بھی ہانڈی میں تلا جا رہا تھا، مرغا کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ چوہے کا مسئلہ ہے۔ اگلے دن یہ کہ اس کی کسان کی بیوی مر جاتی ہے۔ اب جب سارے رشتہ دار آئے ہیں تو بھائی بکرے سے نیچے تو بات نہیں ہونی ہے،
अब बकरे को ज़ब्ह किया गया। जिन जिन लोगों ने कहा था, मुर्गा ने कहा था, कबूतर ने कहा था कि ये मेरा कोई मसला नहीं, चूहेदानी, इसी तरीके से ये बिल जो आया है, ये तमाम तरह के कवानीन जो आते हैं, वो सारे लोग इसमें घिरेंगे, ये कहते होंगे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, सब के सब इसमें गिरफ्तार होंगे। सोचते होंगे ये मेरा मसला नहीं, यूपी का मसला है, ये वहां का मसला है। ये आपको याद दहानी कर दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, कोई राज्य सरकार का फैसला नहीं है। आप सोचते कि नहीं ये फला साहब के ये यूपी में ऐसा होता है, बुलडोज होता है, ये मेरा मसला नहीं है। इसी तरीके से मुर्गे का भी ख्याल था और कबूतर का भी ख्याल था और बकरे का भी ख्याल था। शायद कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन उस चूहेदानी से सबका कॉन्सेप्ट था और सबकी जिंदगी खराब हुई। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप खड़े हों और खड़े होकर के हुकूमत के खिलाफ आप आवाज़ को बुलंद करें। हर जगह जहां बुलाया जाता है आप जाएं। इतना तो हो सकता है ना कि हमारे बाप दादा जो हैं वो प्रॉपर्टी देकर के चले गए हैं, मस्जिद देकर के चले गए, वक्फ देकर चले गए, तो क्या इन औकाफ की जमीनों को भी हम हिफाजत नहीं कर सकते हैं? इतना भी हम गए गुजरे हैं। हमें डोनेट नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, हमें वक्फ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इतना कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इतना करें कि उन औकाफ की जमीनों की हिफाजत के लिए लाहिया अमल तैयार करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उससे क्या फायदा होने वाला जी? अपने कम का फायदा होगा। इसीलिए इन बातों का भी ख्याल कीजिएगा। ये 3 एजेंडे हैं, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं 3 एजेंडों पर आज बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि दिगर ब्लॉक से आए हुए लोग जो हैं और दिगर कमेटी से आए हुए लोग जो हैं अपनी अपनी राय पेश करें। जो 3 एजेंडे दिए गए थे, कब्रिस्तान की हिफाजत और अपने जितने भी औकाफ की ज़मीन है उनकी हिफाजत कैसे की जाए, उसे डाटा एंट्री यानी कि उम्मीद पोर्टल पर कैसे उसे रजिस्टर्ड करवाया जाए, आलिम फाजिल की जो डिग्री और मुस्तरद हुई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी अपनी राय बारी बारी आप हजरात दे सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि मैं खुद से ही अपनी राय दूं तो आप मुख्तार हैं, आप आकर के कह सकते हैं, वरना मैं आपको अगर चाहे तो मैं नाम पकड़ के भी कह सकता हूं कि फला साहब आप नाम जी।